بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابوالحسن کیسی سے معلوم ہوا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس جو عام لوگوں میں سے تھا کچھ مال امانت رکھا، اور یہ شخص ایسا امانت دار مشہور تھا جس کے بارے میں کسی کو شبہ نہ تھا۔ پھر امانت رکھنے والا شخص مکہ چلا گیا۔ جب یہ واپس آیا تو اپنا مال طلب کیا، اور یہ شخص مکر گیا تو مدعی ایاس کے پاس پہنچا اور پورا واقعہ سنایا۔ ایاس نے کہا، کیا میرے پاس تمہارے آنے کی اس کو خبر ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ تم کسی شخص کی موجودگی میں اس سے جھگڑے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ ایاس نے کہا، تو لوٹ جاؤ اور کسی کے سامنے اس کا ذکر بھی نہ کرو، اور 2 دن کے بعد مجھ سے ملو۔ یہ شخص کیا۔ اب ایاس نے اس امانت رکھنے والوں کو بلا کر کہا کہ کثیر مقدار میں ہمارا مال آ گیا ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے سپرد کر دیں۔ کیا آپ کا مکان محفوظ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ایاس نے کہا، تو مال رکھنے کے لیے مناسب جگہ ٹھیک کر لیجئے، اور مزدوروں کا انتظام بھی ہو جانا چاہیے جو اسے اٹھا کر لے جائیں۔ اب 2 دن کے بعد وہ شخص آیا تو اس سے ایاس نے کہا، اب تم جا کر اس سے اپنا مال مانگو، اگر وہ دے تو مقصود حاصل ہو گیا، اور اگر انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میں قاضی کو خبر کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میرا مال دے دو، ورنہ قاضی صاحب کے پاس جا کر شکایت کر دوں گا اور تمام ماجرا اس کو بیان کر دوں گا۔ اس نے اس کا مال اس کو واپس کر دیا۔ اس شخص نے ایاس کے پاس جا کر اطلاع دی کہ اس نے مال واپس دے دیا۔ پھر وہ امین ایاس کے پاس پہنچا تو انہوں نے پٹوا کر نکلوا دیا اور کہا، اے خائن، خبردار کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ قاضی ایاس کے متعلق مشہور ہے۔ ابو محمد قریشی نے ہم سے بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس کچھ مال امانت رکھا، پھر جب اس سے طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا معاملہ ایاس بن معاویہ کے سامنے پیش کیا۔ مدعی نے بیان کیا کہ میں نے اس کو مال دیا۔ قاضی ایاس نے سوال کیا کہ کس کے سامنے دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی جگہ دیا تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ قاضی نے کہا کہ اس جگہ کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ایک درخت ہے۔ قاضی نے کہا، اچھا، اب تم اس جگہ جاؤ اور درخت کو دیکھو، شاید اللہ تعالیٰ وہاں جانے سے ایسی بات واضح کر دیں جس سے تمہارا حق ظاہر ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے درخت کے قریب اپنا مال دفن کیا ہو اور وہاں جا کر یاد آ جائے جب تم درخت کو دیکھو۔ یہ شخص چلا گیا۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کو مدعی کی واپسی تک بیٹھا رہنے کا حکم دیا۔ وہ بیٹھ گیا اور ایاس قضا کے متعلق کام کرتے رہے، اور ایک ساتھ اس کی طرف دیکھنے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ اے شخص، کیا وہ تیرا ساتھی اس درخت تک پہنچ گیا ہوگا جس جگہ کا وہ ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں، اس نفی سے ثابت ہو گیا کہ یہ اس جگہ سے بخوبی واقف ہیں۔ ایاس نے کہا، مردود، تو خائن ہے۔ اس نے کہا، خدا آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ میرے ساتھ آسانی کر دیجئے۔ انہوں نے اس پر ایک نگہبان مقرر کر دیا جو اس کی حفاظت کرے اور جانے نہ دے، یہاں تک کہ وہ شخص واپس آ گیا۔ اس سے ایاس نے کہا، یہ تمہارے حق کا اقرار کر چکا ہے، اس کو پکڑ لو